औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो देख रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक के हवाले से गुजारिश की थी। आज इसका मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक का पार्ट 2 है। ये एक इंतहाई अहम है किसी भी मुलाजिम के लिए, तो इसको मैं चाह रहा था कि पार्ट वाइज, चूँकि ये लंबा एक टॉपिक है, तो इसको मैं टर्न बाई टर्न आपसे गुजारिश करूं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सर्विस बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सर्विस ऑफ द नॉन गेस्टेड ऑफ एन एम्प्लॉई। ये सर्विस बुक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट्स है सर्विस के हवाले से। तो इसमें एवरी एंट्री रिलेटेड टू हिज हर सर्विस थ्रू आउट ऑफ एन एम्प्लॉई इज़ एंटर्ड इन द सर्विस बुक। इसमें जितनी भी थ्रू आउट सर्विसेज एंट्रीज़ होंगी इसमें इंटर करनी होंगी सर्विस बुक में। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्ट, पीसिक, टेफ्टा, पब्लिक अदर डिपार्टमेंट्स सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ नॉन गेजेटेड में बी मेंटेन्ड हिज हर सर्विस बुक। जिस वक्त कोई भी एम्प्लॉय, खा वो गवर्नमेंट का है, पीसिक का है या टेफ्टा का है या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट का है, जब वो फर्स्ट एंट्री करेगा अपने डिपार्टमेंट में तो उसकी सर्विस बुक में जो एंट्रीज़ हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। इसका एक पहले फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज पे आपने क्या लिखना होगा? ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल बायोडाटा पार्टिकुलर मे बी एंटर्ड करेक्टली। ये बहुत अहम पॉइंट है, तो इस पर मैं डिटेल में जाऊंगा। इसमें जो पहला सफ़ा है उसमें पहला सबसे आता है नेम। इसमें एम्प्लॉइज़ का नेम आएगा। ये नेम अक्सर गलत लिखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसके स्पेलिंग्स में डिफ़र हो जाता है। तो ये बेहतर होगा आप मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वहाँ से इसको कैपिटल में, यानी बड़े हरूफ में, इंग्लिश के बड़े हरूफ में इसको लिखें, कैप्स में। अच्छा, इसी तरह से आगे है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी पाकिस्तान। एंड रिलीजन अगर इस्लाम है तो इस्लाम, अगर अदर देन इस्लाम है तो फिर वही लिखना होगा। आगे है रेजिडेंस जो आपका CNIC पे है, आपके शनाख्ती कार्ड पे है, वही आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। आगे है इसका फादर नेम एंड रेजिडेंस। इसमें वालिद साहब का नाम होगा। वालिद साहब का नाम भी जो मैट्रिक की सनद पे है वही लिखा जाए, क्योंकि जिस वक्त बंदा जो है वो जाता है पेंशन पे तो वहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन सामने आती हैं। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ भी जो एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वही लिखी जाए। बाज़ औक़ात यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, सिर्फ ईयर होता है, तो आपने एक एक नहीं लिखना होता। ये जो रिटायरमेंट उसकी होगी वो 30/6, जो भी उसके साल कंप्लीट होंगे 60 साल, वो 30/6 को जाके रिटायर होगा। जिसमें अगर डेट ऑफ बर्थ की डेट और मंथ मेंशन नहीं है लेकिन ईयर मेंशन है, तो जो ईयर मेंशन है उसमें अक्सर ये देखा गया है कि वो एक 2023 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें मिड से वो शुमार होगा, तो इसमें भी अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको भी देखना होगा। फिर आगे है एग्जैक्ट हाइट एंड मेजरमेंट। तो उसमें देखना है कि इसकी हाइट कितना है, मेजरमेंट कितना है। फिर पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
آئیڈینٹیفیکیشن کا یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شناختی علامت ہے تو وہ اس میں دی جائے گی، شناختی علامت. تو اس میں شناختی علامت کو بھی آگے پھر اس کا جو ہے وہ ہے تھمب امپریشنز اور فنگر امپریشنز، یہ اس کے آئیں گی. پہلے لٹل فنگر ہے، پھر رائٹ ہے، مڈل ہے، وہ آلریڈی اس میں دیا ہوا ہے، جو ہماری سروس بک ہے اس پر آلریڈی دیا ہوا ہے. تو اسی پیج پہ ہی تھمب امپریشن اور فنگر امپریشن ہوں گے، یہ بہت ضروری ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارا امپلائی ہے اس کے سگنیچر ہوں گے، اس کے سگنیچر کے بعد، امپلائیز کے سگنیچر کے بعد سگنیچر ود ڈیٹ آف آفس اسٹیمپ آف دا ہیڈ آف آفس مسٹ بی کمپلیٹڈ. تو اس کے آخر میں جو ہمارا ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہے، جو ہمارا پرنسپل ہے یا جو بھی ہمارا ہیڈ ہے، وہ اس میں اپنی اسٹیمپ ود ڈیٹ یہاں پہ لکھیں گے. اچھا، ایک بات یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں کہ ڈیٹ آف برتھ سپوز غلط لکھی گئی ہے تو وہ ود ان 2 ایئر اس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو کریکٹ کیا جائے گا وہ جو آپ کی اتھارٹی ہے وہ وہاں پہ سگنیچر ہوں گے ود ڈیٹ اینڈ اسٹیمپ. ود ان 2 ایئر اگر اس کی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی گئی ہے تو 2 سال کے اندر اس کو ٹھیک کیا جا سکے گا. نیکسٹ چلتے ہیں. تو اس میں اس کا جو ہے وہ 2 پارٹ آ جائیں گے. 2 پارٹ یہ ہے کہ ایک اس کا جو ہے لیفٹ پیج ہوگا اور ایک اس کا رائٹ پیج ہوگا. تو پہلے ہم لیفٹ پیج جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اس پہ آئیں گے. تو آن دی پیج دی نیم آف دا امپلائی اینڈ ڈیزگنیشن may be mentioned. Suppose Mr. Jamaluddin is appointed as foreman by order number so and so, dated so and so, and joined his her duty on جو ہے یہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ مینشن کریں گے. اینڈ بیسک پے میں بھی مینشنڈ، بیسک پے بھی ہوگی، ساتھ اس کا بیسک پے اسکیل بھی ہوگا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پیج پہ مزید کون کون سی انٹریز ہوں گی آن دس پیج، یعنی اسی پیج کی بات ہو رہی ہے. یہ سیکنڈ پیج نہیں ہے، سیکنڈ پیج ہے. آن دس پیج دی انٹری آف دا اینول انکریمنٹ may be entered showing the amount of the increment and the present pay scale. اس کا present pay scale ہوگا اور ساتھ ہی اس کے جو انیشل سٹیج ہے اور انکریمنٹ ہے، پھر جو سیلنگ ہے وہ بھی اس پیج پہ مینشن کرنا ہوگا. کون سے پیج کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو فرسٹ پیج ہے یہ پارٹیکولر سے آگے والا پیج ہے، لیفٹ پیج کی بات ہو رہی ہے. تو اسی پیج پہ ہی اگر اس امپلائی کی پرموشن ہوئی ہے تو پرموشن بھی اسی پیج پہ انٹر ہوگی. پرموشن آف the employees may be entered also showing the new pay fixation. اسی پیج پہ ہی ہم نے جو نیو پے فکسیشن ہے آفٹر پروموشن وہ بھی ہم اسی پیج پہ، یعنی جو پارٹیکولر سے نیکسٹ پیج ہے، سیکنڈ پیج ہے یا لیفٹ پیج ہے، تو اس کی پے فکسیشن بھی انٹر کرنا ہوگی. آگے اسی پیج پہ ہی دی انٹریز آف دا ایڈوانس انکریمنٹس اینڈ اینی ادر انٹری ریلیٹڈ ٹو ہز ہر پے. یہ بیسیکلی فائنانس سے ریلیٹڈ پیج ہے. جو یہ سیکنڈ پیج ہے یہ بیسیکلی فائنانس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں فائنانس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی اسی پیج پہ مینشن کی جائے گی. اب ہم رائٹ پیج پہ آتے ہیں. تو رائٹ پیج جو ہے اس میں جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے وہ بھی آئے گا. اس میں اپوائنٹمنٹ کے علاوہ یعنی جو ہم نے پہلے لکھا تھا فرسٹ پیج پہ، تو اسی میں سیکنڈ پیج پہ بھی یعنی تھرڈ پیج پہ ہم نے اس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی ریفرنس دینا ہے. تو ساتھ ہی دی سرٹیفکیٹس ویریفیکیشن، اس میں ویریفیکیشن کے حوالے سے ہے.
تو ویریفیکیشن آفٹر انٹری ایوری ایئر میں بی انٹرڈ، یعنی جو ویریفیکیشن ہے ہر سال کے بعد جو ویریفیکیشن ہے وہ اسی تھرڈ پیج پر آئے گی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ایف دا امپلائی اویلڈ ارنڈ لیو، صرف یہ ارنڈ لیو نہیں ہے بلکہ ایکس پاکستان لیو ہے یا اینی کائنڈ آف لیو ہے، کوئی بھی کائنڈ آف لیو ہے، اٹس انٹری میں بی میڈ ایٹ دس پیج، یعنی اس تھرڈ پیج پہ ہم نے جو ارنڈ لیو، ایکس پاکستان لیو، اسٹڈی لیو، جو بھی لیو اینی کائنڈ آف لیو ہے ایکسیپٹ کیجول لیو، ایکسیپٹ سک لیو، ایکسیپٹ کیجول لیو، یہ ساری جو لیو ہے وہ اسی پیج پہ آئے گی۔ اور خاص کر ہمارے جو ٹیفٹا کے امپلائیز ہیں تو اس میں ایل ایف اے کے حوالے سے بھی اسی پیج پہ اس کی انٹری ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمارے جو پی سک کے امپلائیز ہیں وہ اگر ارنڈ لیو ان کیش کرواتے ہیں تو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ انٹری ہوگی، یعنی ٹیفٹا کے ایل ایف اے کے حوالے سے یا انکیشمنٹ کے حوالے سے جو بھی انٹری ہے وہ اسی پیج پر آئے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو دی انٹری آف ٹرانسفر پوسٹنگ may be made at this right page، تو اس پیج پہ جو تھرڈ پیج ہے، رائٹ پیج ہے، جو بھی وہ ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہوگا ڈیٹ بائی ڈیٹ، ٹرن بائی ٹرن، وہ اس کا ٹرانسفر پوسٹنگ کی انٹری بھی اسی پیج پہ ہوگی۔ اسی طرح دا ڈسپلنری ایکشن with detail may be entered at this right page، اگر کوئی اس کے تادیبی کارروائی کی گئی ہے اس کے خلاف انڈر پیڈا ایکٹ یا کسی بھی ڈسپلنری پروسیڈنگ کے تحت اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اس کارروائی کا اندراج بھی اسی پیج پر ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ صرف میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، اس کا فرسٹ پیج ہے، یہاں پہ وہ درجہ ملازمت عارضی ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی تنخواہ کا ہے، یہ تقرری سگنیچر ہیں، سگنیچر کے بعد یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے۔ تو سیکنڈ پیج بھی اسی حوالے سے ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ اینڈ بھی اس کی سزا جزا کے حوالے سے ہے، اور اس کی جو رخصت ہے اس کے حوالے سے ہے، افسر مجاز کے دستخط ہوں گے، اگر کوئی تقرری تبادلہ وغیرہ ہے تو اس میں آئے گا، اگر کوئی ٹرمینیشن وغیرہ ہے تو اس میں ڈیٹ ہوگی، اس میں دستخط افسر مجاز کے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ پی سک امپلائی سے ہے، پی سک امپلائی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں میں پچھلی ویڈیو میں بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ تو یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے فار پی سک امپلائیز، جو اس کی سروس بک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ٹیفٹا کے حوالے سے ہے، یہ ٹیفٹا کے حوالے سے اس کا فرسٹ پیج ہے اور یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے۔ تو میں صرف پریکٹیکلی اس کا جو پارٹ 3 ہے، میں صرف اسی سروس بک کو جو انٹریز کرنی ہے، اب میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن اس میں پریکٹیکلی میں پارٹ 3 میں صرف آپ کو مینٹیننس آف سروس بک، اس کا صرف آپ کو پروسیجر بتاؤں گا کہ اس کو فل کیسے کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اینڈ تک اس کو دیکھتے رہیں۔ آخر میں میری وہی گزارش، یو آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز واچ، سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ سجیسٹ اینی امپرومنٹ ان فیوچر۔ تھینکس اینڈ ریگارڈ۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس میں آپ کوئی بھی سجیشن ہے تو آپ اس میں ضرور دیجئے، اور آپ کی انشاءاللہ سجیشن کو آنر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔